جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی میں یہ حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور حسن حسین صفحہ نمبر 22 پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اضل احدکم شیئا او اراد عونا وهو بارض لیس بها انیس، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا وہ مدد حاصل کرنا چاہتا ہو اور وہ ایسی جگہ میں ہو جہاں کوئی اس کا مونس و غمخوار و مددگار نہ ہو، فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ دیکھا ہم نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنے کا حکم دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ نعمانیہ صفحہ نمبر 200 پر عرض کرتے ہیں، یا مالکی کن شافعی فی فاقتی، انی فقیر فی الراء لغناکا۔ یا رسول اللہ، اے میرے مالک، میری حاجت میں میری شفاعت فرمائیں، میری سفارش کریں، بے شک میں ساری مخلوق میں آپ کے کرم اور آپ کی عنایت کا محتاج ہوں۔ یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک واردنی برداک، اے ساری مخلوق میں سب سے افضل اور اے مخلوق کے خزانے، یا رسول اللہ، آپ مجھ پر احسان کریں اپنی جود و سخا سے اور اپنی رضا سے مجھے راضی کر دیں۔ انا تامع بالجود منک ولم یکن لأبی حنیفۃ فی الانام سواک۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی جود و سخا کی امید رکھتا ہوں اور ساری مخلوق میں ابو حنیفہ کے لیے آپ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد لکھا ہے، بہجت الاسرار وہ کتاب ہے جو صدیوں پرانی کتاب اور بڑی مستند کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 102 پر لکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من استغاث بی فی کربت کشفت عنہ، جو کسی تکلیف میں مجھے مدد کے لیے پکارے گا تو اس کی تکلیف دور کر دی جائے گی۔ ومن نادانی بسمی فی شدت فرجت عنہ، اور جو پریشانی میں میرے نام کو پکارے گا تو اس کی پریشانی دور کر دی جائے گی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو مجھے بطور وسیلہ پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو دور فرما دے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی عطا سے صالحین مددگار ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، سورہ تحریم 28واں پارہ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک مومنین مددگار ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 16498، مسند الشامیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن یراؤون باعمالہم، بے شک میری امت سورج، چاند، پتھر اور بت کی پوجا نہیں کرے گی،
لیکن اپنے اعمال میں دکھلاوا کرے گی۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 951 کتاب الرقاق حدیث نمبر 6152 میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خبر دے چکے کہ میری امت شرک کرنے سے محفوظ رہے گی، تو امت مسلمہ پر، حضور سے محبت کرنے والوں پر شرک کا الزام لگانا بہت بڑا ظلم ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر چوتھی جلد صفحہ نمبر 301 پر لکھا، حدیث نمبر ہے 2907۔ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں دوسری جلد صفحہ نمبر 266 پر لکھا، عن حذیفہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اتخوف علیکم رجل، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم میں کوئی شخص ایسا ہوگا، قرأ القرآن، کہ وہ قرآن پڑھے گا، حتی رؤیت بہجتہ علیہ، یہاں تک کہ اس قرآن کا نور اس پر دیکھا جائے گا، وَكَانَ رِدْءًا لِلْإِسْلَامِ غَيْرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، یہ دوسروں کے لیے اسلام کی چادر ہوگا مگر جب تک اللہ چاہے گا، فَانْسَلَخَ مِنْهُ، پھر وہ اسلام اور قرآن کے نور سے نکل جائے گا، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دے گا۔ قرآن کے نور سے اور اسلام کی چادر سے وہ کیسے محروم ہوگا؟ فرمایا، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وہ تلوار نکالے گا اور اپنے پڑوسی پر تلوار سے حملہ کرے گا، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے پڑوسی پر شرک کا الزام لگائے گا، اسے مشرک سمجھے گا۔ قال قلت یا نبی اللہ، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ایہما اولا بالشرک، المرمی ام الرامی، یا رسول اللہ ان دونوں میں سے مشرک کون ہوگا؟ قال بل الرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کثرت سے قرآن پڑھنے والا، جس کے چہرے پر قرآن کا نور ہوگا اور اسلام کے لیے جو چادر ہوگا، مگر ایک مسلمان پر شرک کا الزام لگانے کی وجہ سے وہ خود مشرک ہو جائے گا۔ بل الرامی، شرک کا الزام لگانے والا ہی مشرک ہو چکا ہوگا۔ یعنی معلوم ہوا کہ کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگانے سے الزام لگانے والا ہی مشرک ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان کو مشرک کہے اسے مرتے وقت توبہ کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ شرک کی حقیقت نہ سمجھنے کی بنا پر کثرت سے قرآن پڑھنے والی قوم نے بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان پر شرک کا الزام لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرنے کے لیے حکم یعنی فیصلہ کرنے والے مقرر کیے گئے۔
یعنی کہا گیا ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا تاکہ مسلمانوں کا آپس میں معاملہ طے ہو جائے اور مزید نقصان نہ ہو۔